معروف صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ آج عمران خان جن تابڑتوڑ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب ان کے منہ میں زبان کی صورت میں موجود 1.5 انچ کا وہ لوتھڑا ہے جو اللہ نے ہر ایک کو اس لیے عطا کیا ہے کہ وہ اسے انتہائی احتیاط سے استعمال کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کر سکے۔ تاہم خان صاحب ہمیشہ بولنے کے بعد تولتے ہیں، لہٰذا آج وہ جس شے کو ملک دشمنی سازش اور ریاستی ریٹ کی پامالی قرار دے کر حرام بتا رہے ہیں، کل تک وہ ان تمام حرکتوں کو حلال سمجھ کر ان کی تبلیغ کر رہے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب ماضی اور حال ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب وہ جس بات کو بھی قابل مذمت سمجھتے ہیں، مخالفین اس کے بالکل برعکس خان صاحب کے گزشتہ موقف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ یوں سربراہ حکومت کو اپنی بات وزندار بنانے کے لیے جس اخلاقی برتری کی ضرورت ہوتی ہے وہ پل بھر میں پانی ہو جاتی ہے۔ بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وسعت اللہ خان حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان تلے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ قول ہم سب نے سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ زبان کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، اور یہ بھی مشہور ہے کہ جو تم آج کہو گے وہ کل لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا۔ ہم سب نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ لفظ ایک منہ زور گھوڑا ہے، لگام ڈھیلی ہوئی نہیں اور تم منہ کے بل گرے نہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ خاموشی عالم کا زیور اور جاہل کا پردہ ہے۔ یہ بھی سنا ہوگا کہ خاموشی گفتگو کی مرشد ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سو نے شاید مرحوم عرفان خان کی ہندی فلم مقبول دیکھی ہو، جس کا مرکزی خیال شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ سے لیا گیا ہے۔ ایک منظر میں مافیا ڈان پنکج سنگھ پیٹ کے ہلکے کارندے کو طلب کر کے پوچھتا ہے، پان کھاتے ہو؟ سہما ہوا کارندہ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ پنکج سنگھ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر منہ کھول کر ایک گلوری ٹھونستے ہوئے کہتا ہے، میاں پان کھایا کرو، منہ بند رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہمارے خان صاحب تابڑ توڑ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب 1.5 انچ کا وہ لوتھڑا ہے جو اللہ نے ہر ایک کو اس لیے عطا کیا ہے کہ اسے انتہائی احتیاط سے استعمال کیا جائے، اور بولو تاکہ پہچانے جاؤ کا تقاضا پورا ہو سکے۔ بولنا تو سب جانتے ہیں، مگر کب نہیں بولنا اور کتنا بولنا ہے، اسے آپ آرٹ کہیں یا سائنس، لیکن یہ ایک ایسا وصف ہے جسے سنبھالنے کے لیے مسلسل ریاض اور خود آگہی درکار ہے۔ اور جو خود کو عام کی بجائے خاص سمجھتے ہیں اور جن کی روزی روٹی ہی عوامی زندگی سے جڑی ہوتی ہے، ان پر تو لازم ہے کہ زبان کی حفاظت اپنے سے بھی زیادہ کرے۔ بقول وسعت اللہ خان، بس ایک جملہ انسان کو اچھے بھلے مسخرے میں بدلنے اور اس کے اگلے پچھلے تمام سنجیدہ جملوں کو بلیک کامیڈی میں رنگنے کے لیے کافی ہے۔ آپ بعد میں بھلے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر بتاتے رہیں کہ بھائی صاحب میرا یہ مطلب نہیں، وہ مطلب نہیں تھا، یا میری بات کو میڈیا نے توڑ مروڑ کے پیش کیا، یا آپ نے میرا یہ جملہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پکڑ لیا، پر وہ جو کہتے ہیں کہ لبوں سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں ہوتے۔ بھٹو صاحب وضاحتیں کرتے چلے گئے کہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ انہوں نے نہیں لگایا، اور پوری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے ان سے منسوب کیا گیا، مگر یہ فقرہ آج بھی ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ ضیاء الحق نے بس یہ کہا تھا کہ آئین 12 صفحے کی کتاب ہے، میں جب چاہے اسے پھاڑ سکتا ہوں۔ آج جب بھی ضیاء الحق کا نام آتا ہے تو یہ فقرہ بھی کانوں میں گونجنے لگتا ہے۔ پرویز مشرف نے تو یہی کہا تھا کہ خواتین غیر ملکی شہریت کے لیے بھی ریپ کروا لیتی ہیں، یہ فقرہ تاریخ کا حصہ بن گیا، مگر ضیاء اور مشرف نے کبھی بھی اپنی رائے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ عامر تو عامر ہوتا ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جہاں دشمن آپ کی ایک ایک حرکت اور لفظ کے پیچھے ایکس رے پلانٹ لے کر گھوم رہے ہوں، وہاں آپ کو آدھی توانائی زبان کی دیکھ بھال پر صرف کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہنر آتا ہے تو پھر آپ اپنے ارد گرد بھی ایسے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں جنہیں کب منہ کھولنا ہے کب بند رکھنا ہے کی عادت ہو۔ اگر آپ خود ہی اس ہنر سے نابلد ہوں تو پھر آپ کے ارد گرد بھی پیٹ کے حلقوں کا ایسا جم غفیر لگ جاتا ہے کہ آپ اگر چپ رہنا بھی چاہیں تو وہ اپنی چٹر پٹر سے آپ کی معنی خیز خاموشی کا حساب کتاب برابر کر دیتے ہیں۔ آج خان صاحب جس شے کو ملک دشمنی سازش اور ریاستی رٹ کی پامالی قرار دے کر حرام بتا رہے ہیں، کل تک ان تمام حرکتوں کو حلال سمجھ کر ان کی تبلیغ کر رہے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب ماضی اور حال ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب وہ جس بات کو بھی قابل مذمت سمجھتے ہیں، مخالفین اس کے بالکل برعکس خان صاحب کے گزشتہ موقف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ وسعت اللہ خان کا کہنا ہے کہ اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں، مگر عوامی زندگی میں آنے کی خواہش مند نئی نسل کے لیے اس پورے سیاسی باب میں بہت سے سبق پوشیدہ ہے۔ اگر وہ یہی سیکھ جائیں کہ کیا نہیں کہنا اور کب نہیں کہنا، تو آدھے سے زیادہ شخصی مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ذاتی زبان پر تب تک گرفت ممکن نہیں جب تک لسان پر دسترس نہ ہو، لہٰذا ضروری ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنے لسانی بیان کے بھنڈار میں سے تھوڑا سا تبرک اپنے باس عمران خان اور ان کی کابینہ کو بھی بانٹے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।